بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ایک ضعیف مومنہ ایک جھونپڑی میں رہتی تھی۔ اس کی ایک فرزند تھا، سعید حیدر اس کا نام تھا۔ وہ جنگل روزانہ جاتا اور لکڑیاں چن کر لاتا، ان کو فروخت کرتا اور دونوں ماں بیٹے انہی چند پیسوں میں گزارا کرتے اور خدا کا شکر ادا کرتے۔ اسی طرح اس لڑکی کی عمر 15 یا 16 سال کی ہو گئی۔ اتفاق سے ایک دن سعید حیدر بادشاہ وقت کے محل کی طرف سے گزر رہا تھا کہ بادشاہ کی لڑکی جو نہایت ہی خوبصورت تھی پر سعید حیدر کی نظر پڑ گئی۔ اس نے فوراً اپنی نگاہیں نیچے کر لی، مگر دل میں کہنے لگا میں غریب مزدور ہوں، بھلا اس لڑکی سے میری شادی کس طرح ہو سکتی ہے؟ بادشاہ ہرگز اس کی شادی میرے ساتھ کرنا پسند نہ کرے گا۔ یہی سوچتا ہوا گھر آیا اور گھر آتے ہی چارپائی پہ لیٹ گیا، نہ کھانا کھایا اور نہ ہی اپنی والدہ سے بات کی۔ والدہ کو سعید حیدر کی طرف سے فکر دامنگی ہوئی اور کہنے لگی بیٹا آج خلاف عادت تم کیوں خاموش ہو، نہ کھانا کھایا اور نہ بات کی؟ کیا کچھ طبیعت ناساز ہے یا کوئی رنج ہے؟ بہت اصرار کے بعد سعید حیدر نے کہا کہ آج میں بادشاہ کے محل کے پاس سے گزر رہا تھا کہ بادشاہ کے محل کے بالا خانے پر بادشاہ کی لڑکی کھڑی تھی جو نہایت خوبصورت ہے۔ اگر میں اسے شادی کرنا چاہوں تو بادشاہ ہرگز میرے ساتھ اس کی شادی نہ کرے گا۔ یہ بات سن کے اس کی والدہ نے تسلی دی اور کہا گھبراؤ نہیں، کھانا کھا لو اور پھر چلو، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے 7ویں امام ہیں، ان کو تمام ذکر سنائیں گے، اگر قسمت میں ہے تو ان کی مدد سے آسان ہو جائے گا۔ نا امید نہ ہونا چاہیے، خدا مالک ہے، وہ چاہے تو ادنا کو اعلیٰ کر دے، وہ ذرا نواز ہے۔ یہ سن کر لڑکے نے کھانا کھایا اور دونوں والدہ اور بیٹا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلوات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قدم بوسی کے بعد اپنا مقصد بیان کیا۔ انہوں نے سن کر امید دلائی اور کہا خدا سب کا کارساز ہے، اس کے لیے غریب اور امیر یکساں ہیں۔ تم جنگل سے چند اینٹیں لاؤ اور کچھ بڑی، کچھ آدھی اور کچھ چوتھائی اور کچھ کنکریاں۔ جب ماں بیٹے نے اینٹیں وغیرہ لا دی تو ان پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک کپڑا ڈال دیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی۔ ان کی دعا کی برکت سے فوراً اینٹیں سونے چاندی کی بن گئی اور کنکریاں یاقوت، زمرد، پگراج، نیلم غرض بیش بہا جواہرات بن گئے۔ پھر لڑکی سے کہا کہ تم بادشاہ کے پاس جا کر اپنا مدح بیان۔ چنانچہ سعید حیدر بھوگلے امام علیہ السلام بادشاہ کے پاس گیا۔ اس کے دائیں بائیں 2 وزیر بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے دیکھ کر کہا یہ کون آ رہا ہے، اس کو نکالو۔ دائیں جانب کے وزیر نے کہا آنے دو، کوئی حرج نہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ کس مقصد سے آ رہا ہے۔ بائیں جانب والے وزیر نے بادشاہ کے کہنے کے مطابق اس کو روکا، لیکن دوسرے وزیر کے سمجھانے پر اس کو بادشاہ کی ملاقات کی اجازت مل گئی۔ تو وزیر نے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو، بیان کرو۔ تب اس نے اپنا مقصد بیان کیا۔ یہ سن کر بادشاہ بگڑ گیا اور کہا کہ اس کو نکالو یہاں سے، یہ اس پھٹے حال سے میری لڑکی سے شادی کی خواہش رکھتا ہے، نکالو جلدی۔ مگر دائیں جانے والے وزیر نے بادشاہ کو پھر سمجھایا اور کہا کہ بادشاہ سلامت ناراض نہ ہو، جہاں لڑکی ہوتی ہے وہاں اچھے برے پیغام تو آتے ہی ہیں، آپ اس کو دھکے دے کر نہ نکالیں، بلکہ کچھ شرائط لگائے دیتے ہیں، نہ اسے شرائط پوری ہوں گی نہ یہ دوبارہ آئے گا۔ بادشاہ سن کر خاموش ہو گیا۔ وزیر نے کہا میاں لڑکے، سونے چاندی کی جتنی بھی اینٹیں لا سکتے ہو لے آؤ اور جوہرات بھی لاؤ۔ اگر تم نے یہ چیزیں حاضر کر دی تو تم کو اپنی فرزندی میں لینا منظور کر لیا جائے گا۔ یہ سن کر سعید اپنے گھر آیا اور والدہ کو لے کر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام و کمال جو کچھ بھی اس کے ساتھ بادشاہ کے یہاں گزرا تھا بیان کر دیا۔ حضرت نے فرمایا اچھا، ایک کل رقم سونے چاندی کی اینٹیں اور تمام جواہرات لے کر بادشاہ کے پاس جاؤ۔ جب دوسرے دن ہوا تو تمام اینٹیں اور جواہرات لے کر بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ وزیروں نے خانے پوش اٹھا کر دیکھا تو ان سونے چاندی کی اینٹوں اور جواہرات سے تمام دربار جگمگا اٹھا اور دیکھ کر بادشاہ دنگ رہ گیا اور دل میں سوچنے لگا یہ چیزیں تو میرے خزانے میں بھی نہیں ہیں، اس قدر بوسیدہ لباس والا لڑکا اور ایسے بیش بہا جواہرات اور سونا چاندی کہاں سے لے کر آیا؟ لیکن پھر بھی اپنی دانت میں بادشاہ نے نہایت غور و فکر کے بعد حکم دیا کہ سب کچھ خزانے میں پہنچا دو اور لڑکی کو دربار سے نکال دو۔ پھر وزیر نے کو سمجھایا اور کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، جب اتنا مال اور جواہرات ہماری شرط کے مطابق لے کر آیا ہے تو اس کے گھر میں بھی کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا، ایسا لڑکا آپ کو نہ ملے گا، خدا کے نام پر منظور کر لیں۔ چنانچہ وزیر کے سمجھانے سے بادشاہ کی سمجھ میں آ گیا اور اس نے شادی کا اقرار کر لیا۔ سعید حیدر دربار سے خوش رخصت ہوا اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حضور میں حاضر ہو کر بات تمام و کمال ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، اب تمہارے ساتھ شادی ہو جائے گی، اب جا کر دن تاریخ مقرر کرو اور شادی کر لو۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے اپنی خوبصورت لڑکی کی شادی سعید حیدر کے ساتھ کر دی۔ جہیز میں بہت کچھ زر و زیورات اور ساز و سامان اپنی بیٹی کو دیا، لیکن سعید حیدر نے اپنی دلہن کو اس جھونپڑی میں لا کر اتار دیا۔ لڑکی جھونپڑی کو دیکھ کے بہت حیران و پریشان اور رنجیدہ ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ سوائے میرے سامان کے اس جھونپڑی میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر لڑکے سے کہنے لگی کہ یہ کیا بات ہے کہ تم نے مجھے اس جھونپڑی میں لا کر اتارا اور آپ کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کل جب میرے عزیز و قارب مجھے لینے آئیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ لڑکے نے جواب دیا پریشان نہ ہو، انشاءاللہ صبح کو سب کچھ ہو جائے گا، مصلحت وقت کی وجہ سے یہاں اتارا ہے۔ خیر وہ خاموش ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو یہ لڑکا حضرت امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور
اور جو کچھ لڑکی نے کہا تھا اور جو کچھ جس کو بادشاہ نے جہیز میں دیا تھا تمام حال سے آگاہ کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ گھبرانے کی چند ضرورت نہیں ہے، ابھی تھوڑی ہی دیر میں سب کچھ ہوا جاتا ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے ظافر جن کی اولاد سے ایک جن کو بلایا اور فرمایا کہ ساز و سامان سے سجا ہوا ایک محل فوراً لاؤ اور وہاں پہنچا دو۔ جن نے حکم امام کی تعمیر کی اور ایسا محل لا کر حاضر کیا کہ جس میں عجیب و غریب سامان رائج موجود کہ کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ چنانچہ سید حیدر نے جب اپنی دلہن کو اس محل میں لے گیا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ جب دلہن کے عزیز و اقارب اس کو لینے آئے تو محل کو دیکھ کے بہت حیران و تشوش رہ گئے۔ بہرحال جب عزیز اس کو لے کر واپس گئے اور تو بادشاہ کو بتایا کہ ایسا عمدہ محل ہے، وہ بہت خوش ہوا۔ اب یہ لڑکی آنے جانے لگی، خوش و خرم رہتی رہی۔ ایک دن لڑکے سے کہنے لگی کہ بتاؤ یہ کہ آپ پھٹے حال سے کیوں رہتے تھے اور آپ نے مجھے پہلے اس جھونپڑی میں لا کر کیوں اتارا اور خود اس جھونپڑی میں کیوں رہتے تھے؟ تب اس نے تمام گزشتہ ذکر سنایا اور کہا کہ اس طرح میں تم کو دیکھ کے غمزدہ ہوا اور میری والدہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں گئیں اور جو کچھ تمہارے گھر سونا چاندی اور جواہرات وغیرہ لے گئے تھے اور جو کچھ اب تمہارے سامنے موجود ہے وہ سب کچھ امام کا عطا کرتا ہے، ورنہ میں تو ایک بہت ہی غریب آدمی ہوں۔ پھر اس لڑکی نے کہا ان امام علیہ السلام کی خدمت میں مجھے بھی لے چلو۔ چنانچہ سید حیدر اپنی دلہن کو امام علیہ السلام کی خدمت میں لے گیا۔ جب اس نے امام علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے قدموں میں گر گئی اور اس قدر متقد ہوئی کہ جان نثار کرنے لگی۔ موعظہ سن کر اس کے عزیز و اقارب بھی مان لے آئے۔ جن مومن کو کوئی مشکل درپیش ہو یہ کہانی 11 دن تک پڑھے انشاءاللہ بطفیل امام علیہ السلام موسیٰ کاظم علیہ السلام بہت جلد مراد پوری ہوتی ہے، اعتقاد شرط ہے۔ بعد میں جب مراد مل جائے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نیاز نہایت پاکیزہ طریقے سے کھیر پکا کر دلائیں۔